مسٹر پرائم منسٹر، میں نے کسی اور بات کا حلف اٹھا رکھا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جنرل عاصم منیر نے عمران خان کا کون سا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ قیدی نمبر 804 نے 8 فروری کو کھلنے والے دریچے کا رخ کس طرف موڑ دیا؟ عرفان صدیقی کا تہلکہ خیز کالم۔ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی نے اپنے کالم میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان وقتاً فوقتاً ہونے والی گفتگو سے حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ چوپالوں میں بیٹھے حقے کے کش لیتے گپ باز ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، پارلیمنٹ کے ارکان آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ادھر ادھر سے گرید لگانے کی سعی ناکام کے بعد کوہنا مشق صحافی الجھی ہوئی گتھی سلجھانے کے لیے ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں۔ سیاسی موسموں کی پہچان پرکھ رکھنے والے مبصرین اسی ادھیڑ بن میں سر کھجاتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ کوئی حاتم تائی نہیں جو اس حمام باد گرد کا راز پائے۔ ہر ایک کو بظاہر یہی لگتا ہے کہ دور جاتے مسافر کی طرح 9 مئی کے قدموں کی چاپ ہولے ہولے معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ سوختہ بخت کور کمانڈر ہاؤس کی راکھ میں دبی چنگاریاں ٹھنڈی پڑ چکی ہیں۔ قائد اعظم کے پیانوں کا بے ساز و آواز ڈھانچہ شاید کسی امبوہے خاشاک کا حصہ بن چکا ہے۔ فضائیہ کے زخمی طیاروں کی مرہم پٹی کر کے نیا رنگ و روغن چڑھا دیا گیا ہے۔ شہداء کی تاراج شدہ یادگاریں نئی تزئین و آرائش کے ساتھ پھر سے تعمیر کی جا چکی ہیں۔ قوم کے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دینے والے جابازوں کے شکستہ مجسموں کی کرچیاں سمیٹی جا چکی ہیں۔ 10 ماہ اور 3 دن کی گرد نے 9 مئی کو بڑی حد تک ڈھانپ لیا ہے۔ کبھی کبھی کوئی کور کمانڈر کانفرنس ششو پنج میں پڑے بے یقین اور شک زدہ لوگوں کو جھنجھوڑتی اور بتاتی ہے، ہرگز نہیں، 9 مئی کے کرداروں کو کسی طور معاف نہیں کیا جائے گا۔ 263ویں کور کمانڈر کانفرنس نے بھی اعلامیہ جاری کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کے عزم کے مطابق 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ لوگ 9 مئی کی گھراؤنی سرگرمیوں پر پردہ نہیں ڈال سکیں گے۔ ادھر 10 ماہ اور 3 دن کے دوران ایک ہی نفس مضمون کے اعلامیوں کو محض صحرا کی بازگشت خیال کرنے والوں کے حوصلے دو چند ہو چکے ہیں۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کا تختہ الٹ کر ایک بے چہرہ انقلابی نظام نافذ کرنے کے لیے فوجی تنصیبات پر حملوں کے ذریعے فوج کے اندر تلاطم پیدا کرنے کی باغیانہ سازش تیار کرنے والے کردار بے خوف ہو کر کونوں خدروں سے نکل آئے ہیں۔ منصوبہ سازوں، زہر پاشی کرنے والوں، فوج کے خلاف منظم پروپاگنڈا مہم چلانے والوں، لوگوں کو بغاوت پر اکسانے والوں اور 9 مئی کی غارت گر سپاہ کا حصہ بننے والوں کی بڑی تعداد 8 فروری کے بہشتی دروازے کے ذریعے منتخب جمہوری ایوانوں میں آ بیٹھی ہے۔ ایوانوں میں کسی کو ٹافی چوسنے، پان کھانے، چوئنگم چبانے، حتیٰ کہ پانی پینے تک کی اجازت نہیں۔ یہ سگریٹ پھونکتے 9 مئی کے مرکزی کردار کی تصویریں ڈیسکوں پر سجاتے، ناشائستہ آواز کستے، لوگوں نعرے لگاتے اور 9 مئی کی آگ کو اپنے لہجوں میں سموئے آتش بیانی کرتے رہے ہیں۔ سرے شام ٹی وی ٹاک شوز میں جلوہ گر ہوتے اور بنیادی انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ استحقاق یافتہ منتخب عوامی نمائندے ہیں۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ 8 فروری نے 9 مئی کو کوہنی مار کر بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ سید عاصم منیر سے بغض و عداوت کے گوناگوں اسباب میں سے ایک کا تذکرہ بہت عام ہے۔ ISI کے سربراہ کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے پاس ایسے ٹھوس اور مصدقہ شواہد آئے کہ وزیر اعظم عمران خان کا گھر بدترین کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، تو انہوں نے آرمی چیف جنرل باجوہ سے بات کی کہ آپ یہ سب کچھ وزیر اعظم کے علم میں لائیں۔ باجوہ صاحب دور اندیش شخص تھے، کہا تم خود بات کر لو۔ راست مزاج اور صاف گو جنرل عاصم اس خوش گمانی میں کہ عمران خان کرپشن اور بدنیتی کو سخت ناپسند کرتے ہیں، ناقابل تردید شواہد کا پلندہ اٹھائے وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، کرپشن کتھا بیان کی اور یہ جنرل عاصم کے نامہ اعمال کا سیاہ ورق بن گیا۔ ایک واقعہ اس سے پہلے بھی پیش آ چکا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ جنرل عاصم سے کہا کہ میرے فلاں سیاسی حریف پر غداری یا کسی بھی طرح کے سنگین مقدمے قائم کر کے انہیں جیل میں ڈالو۔ جنرل عاصم منیر طرح دیتے اور ٹالتے رہے۔ جب تیسری بار خان صاحب نے ISI کے سربراہ کو روبرو بٹھا کر تحکمانہ رعونت کے ساتھ یہی حکم دیا تو جنرل نے بھی ترکی با ترکی کہا، مسٹر پرائم منسٹر، میں نے کسی اور بات کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ ISI کے چیف کا کام آپ کے سیاسی حریفوں پر جھوٹے مقدمے بنا کر انہیں جیلوں میں ڈالنا ہرگز نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جنرل عاصم منیر اٹھ کھڑے ہوئے، سوری سر کہتے ہوئے وزیر اعظم کو سلیوٹ کیا اور کمرے سے نکل گئے۔ خان صاحب کے دل پر لگنے والے اس گہرے زخم سے ابھی لہو رس ہی رہا تھا جب سید عاصم نے خانگی کرپشن کی پٹاری بھی کھول دی۔ وزیر اعظم نے فرمان جاری کیا، اس گستاخ اور نافرمان جرنیل کو فوری ISI سے نکالو۔ سو صرف 7 ماہ 9 دن بعد ایک نیک نام افسر کو بے مروت انداز میں ISI سے فارغ کر دیا گیا۔ یہ پوری پاکستانی تاریخ میں کسی بھی ISI سربراہ کا مختصر ترین عرصہ تھا۔
मुंतकिम मिजाज वज़ीर आज़म ने जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरकशी को कभी माफ न किया। बतौर आर्मी चीफ उनकी तकरीर को कूचा और बाजार का मौजू बनाया। ऐलान से 2 दिन पहले लॉन्ग मार्च करते हुए रावलपिंडी पहुंचे। सऊदी अरब को भड़काने की साजिश का हिस्सा बने। अपने पुश्तीबानों से मिलकर 9 मई की साजिश तैयार की। निशाना कोई भी हो, दर हकीकत ये रियासत जमहूरियत और फौज के नज़्म ज़ब्त के खिलाफ बगावत थी जो नाकाम हो गई। इस नौ की बगावतें कामयाब हो जाए तो अपना सिक्का जमाने के लिए सफाकाना हरबे इख्तियार करती हैं, नाकाम हो जाए तो संगीन तर सफाकी का निशाना बन जाती हैं। यह हमारी तारीख की वाहिद बगावत है जो जुज़वी तौर पर कामयाब और हतमी तौर पर नाकाम हो गई। लेकिन फौज के चंद आला अफसरान के सिवा आज तक किसी एक भी सिविल किरदार को सजा नहीं हो सकी। सजा तो क्या, किसी एक पर भी 9 मई के हवाले से कानूनी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी। अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि इमरान खान भी 9 मई से कुल्ली तौर पर बरीउज़्ज़िम्मा होने का दावा करते और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये की तायीद कर रहे हैं। अदालती कमीशन कायम करने के मुतालबे कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने लाने का चैलेंज दे रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि अमेरिका ने तो कैपिटल हिल में घुस जाने वालों को सख्त सजाएं सुना दी थी। हमारी हुकूमत क्यों चुप है? क्या 8 फरवरी 9 मई को निकल गया है या ये महज वाहिमा है? बज़ाहिर कुछ भी लगे, दीवार पर कुंदा हकीकत ये है कि 9 मई के किरदारों को लंबी छूट मिलने का अरसा तमाम हुआ। 10 माह 3 दिन की आसूदगी से हौसला पाने वालों को खबर हो कि 9 मई कानून की तमाम तरकुवत से लेस होकर हरकत में आने को है। 8 फरवरी ने एक दरीचा जरूर खोला था, लेकिन कैदी नंबर 804 ने उसका रुख भी आतिशफशानी पहाड़ों की तरफ मोड़कर दूर जाते 9 मई को वापस बुला लिया है।